نے ایک دو سوال کیا ہے. سوال پہلا یہ ہے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ماہ رمضان کے اندر کوئی نفل پڑھتا ہے تو ثواب اس کو فرضوں کے برابر ملتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، یہ بات بڑی مشہور ہے عام لوگوں میں، بلکہ کئی ان پڑھ مولویوں نے بھی ایسی بات یہ مشہور کی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے دین میں قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ملتا ہے. اللہ کی شریعت میں ایسی بات نہیں، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام بات کہی ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کے بارے میں اللہ کہے گا اے فرشتوں اس کے اعمال تولو ذرا. وہ اعمال تلنے لگیں گے نا تو فرشتے کو کہا جائے گا سب سے پہلے اس کی نمازیں دیکھو. یہ وہ آدمی ہوگا کہ جو توحید پرست ہوگا، ایک اللہ کو مالک خالق مشکل کشا داتا، ایک اللہ کو ماننے والا، یہ اس کے اعمال تلیں گے. لیکن اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا مانتا ہے، مشکل کشا مانتا ہے، حاجت روا مانتا ہے، تو اس کے تو اعمال ہی نہیں تلنے نا قیامت کے دن. یہ بات یاد رکھیں. تو اس کے اعمال جب تلیں گے تو فرشتہ کہے گا میں اللہ سے پہلے معافی مانگ لوں، اللہ ہمیں معاف کرے. اللہ کی قسم لوگوں دعا مانگا کرو اللہ بغیر صاحب کے معاف کرے، ہمیں صاحب دینے جوگے نہیں ہیں. فرشتہ کہے گا یا اللہ اس کے فرض جو ہے نا، فرض نمازیں پوری نہیں ہوئی، کٹ ہیں. اس کی زندگی جو ہے ایک دن کی 5 نمازیں ہوتی ہیں، مہینے کی اس لحاظ سے 3 و 5 150 اور سال کی اس لحاظ سے 1800. ایسے اس کے وہ فرض کٹ ہیں. یا اللہ کام ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمتیں کرنے والا ہے، اللہ ہمیشہ ہی رحمتیں کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ عام کہے گا ساری زندگی میں اس نے جتنے نفل پڑھے ہیں نا، جاؤ ان کو فرضوں کے اندر شمار کر کے گن لو. جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی عام زندگی کے اندر وہ ماہ رمضان ہو یا نہ ہو، اس نے جو بھی نفل پڑھے ہیں نا میرے بندے کے، ان کو فرضوں کے اندر جتنے نفل، یہ سنتیں، یہ وتر، تمام کو فرضوں میں گن لو اس کو. تو یہ ماہ رمضان کے ساتھ ایسی خاص نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں 1 روپیہ دیتا ہے تو 70 کا ثواب ملتا ہے؟ یہ بات بھی ٹھیک نہیں. اور یہ یقین کریں یہ ماہ رمضان کی یہ عزت نہیں کہ 70 گنا ثواب ملے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومن عام دنوں میں کوئی نیکی کرتا ہے نا تو اس کا خلوص اتنا ہوتا ہے، اللہ عام دنوں میں، عام اگے پیچھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلوص کو دیکھ کے 700 گنا ثواب دیتا ہے. اب عام دنوں میں 700 گنا ثواب مل گیا تو روزے میں صرف 70 ملا تو روزے کی عزت ہے. یہ روزے کی شان ہے. یہ روزے کی شان تو کٹ گئی نا پھر 70 گنا ملا صرف. تو 700 گنا بھی، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرًا، 700 سے بھی زیادہ اللہ کسی آدمی کو گناہ ثواب دیتا ہے، 700 سے بھی زیادہ اس کے دل کے خلوص کو دیکھ کے کہ یہ میرے لیے کام کر رہا ہے، یہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے. 700 سے بھی زیادہ. اب عام دنوں میں تو 700 سے زیادہ مل جائے اور ماہ رمضان میں صرف 70. اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں. اور ایسے کسی نے کہا ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا یہ اگر کوئی پڑھے تو 70، یہ کوئی ایسی بات نہیں. قرآن مجید پڑھے یا کوئی اس کا ثواب الگ ہے، 70 گنا کی کوئی چیز نہیں. تیسرا سوال یہ تھا کہ ماہ رمضان کے اندر اگر کوئی فوت ہو جائے تو کیا سیدھا جنت میں جاتا ہے اور قبر کے فرشتے اس سے سوال نہیں کرتے؟ ایسی بھی کوئی حدیث نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی حدیث نہیں. یہ بات یاد رکھنا. ماہ رمضان ہو کوئی ہو، اس کو یاد رکھیں وہ چند بندے اور ہیں جن سے قبر کے اندر سوال نہیں ہوگا، جنہیں وہ شہید وغیرہ وہ میں نے آپ کو بتائے تھے. پھر ایک سوال بڑا مشہور ہے کہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے.
اللہ کی قسم ایسی بھی کوئی حدیث صحیح نہیں، کوئی حدیث نہیں، بلکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ اللہ ماہ رمضان کے پہلی رات سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنا شروع کرے۔ اللہ ہمیں بھی آزاد کرے، اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کو بھی، آل اولاد کے اوپر بھی رحم کرے، تمام ساری دنیا کے مومن توحید پرست جو پہلی امتوں کے ہیں یا بعد میں آنے والے، اللہ سب کو ہی معاف کرے آمین۔ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پہلے دن سے جہنم سے آزادی دینا شروع کر دیتا ہے، وہ تو بات ٹھیک ہی نہیں ہے۔ ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ، بندے سویا ہوا ہے، تھوڑی دیر سویا ہوا ہے، یا قرآن پڑھ رہا ہے، یا تو وہ نہ قیام اللیل کر رہا ہے۔ یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حدیث کے اندر تراویح کا لفظ نہیں آتا، تراویح نہیں، قیام اللیل، رات کا قیام۔ نبی علیہ السلام نے کوئی قیام میں ہوتا ہے، کوئی رام کر رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے، کوئی استغفار کر رہا ہے، کوئی توبہ کر رہا ہے، کوئی معافی مانگ رہا ہے، یہ اپنے دھیانے لگا ہوا ہے، اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ کے فرشتے کو کہتے ہیں اس کا نام لکھ دو، میں نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ پہلی وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ پہلی رات سے ہی اللہ معاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ آخری عشرے میں۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، دن کے وقت بھی مومن جو ہوتا ہے نا، روزے دار جو ہوتا ہے، یہ ایمانداری سے روزے کی حفاظت کرتا ہے، ادھر نہیں دیکھنا، ادھر نہیں دیکھنا، اس سے بات نہیں کرنی، اس کو ایسے نہیں کرنا، کٹ نہیں تولنا، ایسے نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، میرے مالک نے مجھے روکا ہے، نہیں، میرے مالک نے روزے۔ اللہ کہتا ہے دن کے وقت بھی اس بندے کو جہنم سے آزادی لکھ دو، دن کے وقت، یعنی رات کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ، جس وقت مومن جو ہوتے ہیں نا یہ روزہ کھولنے لگتے ہیں نا، اس وقت بڑا ادھر دیکھ وہ پکوڑے نے، وہ فلاں ہے، وہ یہ ہے، وہ کھجورا نے، بس مومن اپنے دھیان میں لگا ہوا ہے، اس کے دل کی خوشی کو دیکھ کے کہ میرا مومن کتنا خوش ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ افطار یہ کرتا ہے، اوپر آسمانوں میں فیصلہ ہوتا ہے یہ بندہ جہنم سے آزاد ہے۔ اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کرے، اور روزے کے جو مقاصد ہیں اللہ پورے کرنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔